بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات ارشاد ہو قابل فخر سامعین واجب الاحترام مومنین محبان اہل بیت، در پنجتن میامی کی اس بارگاہ میں سن 2011 میں اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس آپ کی معتبر سماعتوں کو ہدیہ کرنے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں. محبت اہل بیت کی اہمیت عنوان مجالس ہے. اہل بیت کی محبت کا ایک کمال یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت مرنے والے کو مرنے نہیں دیتی بلکہ حیات جاوید کا مالک بنا دیتی ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ مرنے کے بعد کون سا سنس ہے، کون سی منطق ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں کریں، اپنے مرنے والے کے نام پر قرآن خوانی کریں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کس لاجک کے تحت، کس سنس کے تحت آپ یہ ثواب پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ایصال ثواب میں دو لفظ ہے، ایصال اور ثواب. ثواب کا پہنچانا تو کوئی چیز کسی کو اس وقت پہنچائی جاتی ہے جب وہ ریسیو بھی کر رہا ہو، کیش بھی کر رہا ہو، اسے پا بھی رہا ہو. تو اگر ہمارا مرنے والا واقعی مر گیا ہوتا تو ایصال ثواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ یہ پورا مجمع چلا جائے اور میں کہوں سلام علیکم سلام علیکم تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ مہدی حسن وائی جلال پوری اچھی خاصی مجلس پڑھ رہے تھے، انہیں کیا ہو گیا؟ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو سلام علیکم کیوں کہہ رہے ہیں بلا وجہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب اسی وقت کیا جاتا ہے، کوئی چیز بھی اسی وقت جاتی ہے کہ جب قبول کرنے والا ہو. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس میں ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی. مگر وہ اور فرقوں کے مرنے والے ہیں کہ جہاں مر جاتے ہیں تو واقعی مر جاتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ مر کے بھی اتنا زندہ رہتا ہے کہ قبر میں لٹا کے مٹی ڈالنے سے پہلے خطاب کر کے کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سنایا اور سمجھایا کبھی مردوں کو نہیں جاتا، زندوں کو سمجھایا جاتا ہے، زندوں کو سنایا. نماز کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہماری درست بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے قبول ہونے کا کوئی معیار، کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی، کوئی ترمامیٹر ہے؟ کہاں؟ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا ہے نماز کے قبول ہونے کی کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو غیبت برائی ہے، جھوٹ برائی ہے، حسد برائی ہے، گالی بکنا برائی ہے، غرور و تکبر برائی ہے۔ ان برائیوں سے نمازی جتنا بچتا ہوا نظر آئے، یہ سمجھتا جائے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ غور فرمانا میرے محترم۔ اور اب یہ محبت والی آیت، مودت والی آیت، ارشاد رسول کا کہ ربا تالل للقرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جھوم جھوم کے، تو جس آیت کی جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں وہی آیت ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ بھائی یہ تو رسول کا عجیب ارشاد ہے۔ آیتوں کی تلاوت تو ثواب کا درجہ رکھتی ہے، آیتوں کی تلاوت تو عبادت ہے، مگر رسول فرماتے ہیں، ذمہ دار پیغمبر کا یہ قول ہے کہ ربا تالل للقرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تو وہی آیت جس کو بہت مست ہو کے پڑھتے ہیں، بہت جھوم کے پڑھتے ہیں، وہ آیت خود ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت کون سی لعنت کس پر بھیجتی ہے؟ وہ آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا پڑھ تو رہا ہے وہ آیت، مگر وہ اس پہ خود عمل نہیں کر رہا ہے۔ جیسے آیت پڑھ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور خود اس کا ظالموں سے رابطہ ہو یا ظالم تو یہ آیت اس پر لعنت پڑھے گی۔ یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کی آیت جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا ہے، کوئی آیت اس پر لعنت کرے گی۔ بیان سر شہادت کی اگر تفصیل ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، تو بزرگان محترم فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، یعنی خدا کے حکم پر بالکل راضی برضا ہو گئے، تو حضرت ابراہیم نے جبین کے بل لٹایا۔ ذبح کیا ہوا؟ شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ دی۔ شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ دی۔ نیزوں پر سر جھکانا چاہا تھا۔ صلوات پڑھنے تب یہ شعر گزارش کروں گا۔ سب نے صلوات پڑھی ہے، ایک آدھ دو آدمی بے خودی میں محروم رہ گئے۔ بھائی میں مومنین کے چہروں کو دیکھتا ہوں منبر پانے کے بعد، اور اس لیے دیکھتا ہوں کہ مومن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت بھی ہے، میری ضرورت بھی ہے نا، تو کہیں سے کوئی سستی اور کمی نہ ہونے پائے، تو اس شعر کا استقبال کریں گے، سنا دو یا کم رکھو؟ خدا کی قسم ہم سے زیادہ سنت رسول پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ خیبر میں رسول کی زبان پر تھا علی علی، علی کی زبان پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
جتنا حملہ کرتے تھے، جتنا وار کرتے تھے، علی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رسول کہتے تھے یا علی یا علی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا ان مسلمانوں کی عقل پر کتنا پتھر پڑ گیا ہے۔ علی والا نعرہ خوب لگاتے ہیں اللہ اکبر، اور جو رسول والا نعرہ ہے انہیں لگانے نہیں دیتے۔ سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا، جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے۔ آ گیا نیزے کی نوک پر حسین کا سر، اور اب شہید محسن نقوی نے کہا کہ نوکے ثنا سے عرش تلک خامشی تو دیکھ، نوکے ثنا سے عرش تلک خامشی تو دیکھ، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کرے، مگر یہ بے نیاز بندہ حسین کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک 16 مقامات پر حسین کے سر کو لبوں کو جنبش ہوئی ہے۔ اور عزاداروں انشاءاللہ گزارش کروں گا ایک آدھ دو مقام کل کے مجلس میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ قافلہ جو کربلا سے 11 محرم کو ظہر کے بعد چلا، وہ کوفے آ گیا 12 محرم کو، یا ایک روایت کے مطابق 13 محرم کو، اور پھر یہ ایک ہفتہ کوفے کے قید خانے میں رہا، لٹا ہوا قافلہ۔ پھر یہ قافلہ چلا کوفے سے شام، اور پھر یہ لٹا ہوا قافلہ ایک روایت کے مطابق 16 سفر کو، دوسری روایت کے مطابق 6 سفر کو شام پہنچا۔ شام کا بازار آپ جا کے دیکھیے، شام کا بازار تو موجود ہے نا، کئی منٹ لگتے ہیں، لیکن اس لٹے ہوئے قافلے کو شام کا بازار طے کرنے میں 10 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے۔ چھتوں پر تماشا دیکھنے والی خواتین تھیں جو جھولیوں میں پتھر لیے تھے، اور پتھر مار رہی تھیں عورتیں۔ جناب رباب آئی حسین کے سر کے پاس۔ عزادارو 16 مقامات میں سے ایک موقع یہ ہے جہاں حسین کے لب ہلے، شام کے بازار میں حسین کے لبوں کو جنبش ہوئی، کلام کیا حسین کے لب۔ رباب آئیں اپنے وارث حسین کے سر کے پاس، میرے وارث معجزہ دکھا۔ حسین کے لب ہلے، رباب حسین کیا معجزہ دکھائے؟ کہا میرے وارث فرزند رسول نواسے رسول معجزہ دکھا کہ میرے دونوں ہاتھ جو پس گردن بدھے ہیں وہ کھل جائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میری ماں رباب کے ہاتھ اعجاز امامت سے کوفے شام کے بازار میں کھل گئے، اور جب میری ماں رباب کے ہاتھ کھل گئے تو میری ماں رباب ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتی تھی پتھر اسے نہ مارو، وہ علی کی بیٹی زینب ہے، جو پتھر مارنا ہو مجھے مارو، آگ مجھ پہ برساؤ اس پہ نہ برساؤ، وہ چھوٹی شہزادی ام کلثوم ہے۔ اور پھر عزادارو بازار شام سے یہ قافلہ گزرا، دربار عام میں آیا، دربار عام سے یہ قافلہ گزرا، دربار خاص میں پہنچا۔ دربار عام میں 3 لاکھ کا مجمع تھا، دربار خاص میں 700 کرسیاں تھیں جس پہ عمرہ اور سفرا بیٹھے تھے، اور پھر وہ ساری تفصیلات مصائب کی کہ جسے اس وقت گزارش نہیں کرنا ہے، لیکن شام کے قید خانے میں یہ اہل حرم قید کر دیے گئے جہاں سال بھر تک قید میں تھے۔ جب سکینہ کی شہادت ہو گئی تو انقلاب آ گیا شام میں، اتنا انقلاب آیا کہ یزید نے سید سجاد کو بلایا اپنے محل میں قید خانے سے۔ عزادارو جب سجاد چلنے لگے محل کی طرف تو زینب کہتی ہے بیٹا ظالم کا محل ہے تو میں پھوپھی تنہا کیسے جانے دے میرے لال،
مگر بیٹا سجاد اب زینب تیرے ساتھ کسے کرے؟ میرا عباس بھی نہیں کہ تیرے ساتھ جائے، میرا اکبر بھی نہیں کہ تیرے حوالے کروں، میرا قاسم بھی نہیں۔ جاؤ میرے لال سجاد، جب تک تم نہ آ جاؤ گے زینب اسی قید خانے کے دروازے پر تیرا انتظار کرے گی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے سجاد چلے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہن کے سجاد چلے ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے۔ یزید نے بلایا محل میں، تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا کہ یزید میں تخت پر نہ بیٹھوں گا، یہی تو وہ تخت ہے جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا تھا۔ کہ کیوں بلایا ہے یزید؟ کہ میں نے رہا کیا، اور اس کے بعد حداد کو حکم دیا یزید نے کہ اس قیدی کو آزاد کر دو۔ ایک تخت پر لٹایا سجاد کو حداد نے، حداد کہتے ہیں لوہا کاٹنے والے کو۔ اس نے ہتھوڑی مار کر ہاتھوں کی ہتھکڑی، پیروں کی بیڑی کسی طرح نکالی، مگر گلے کا توق نہیں نکل رہا تھا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے توق کے بارے میں کہ یہ خاردار تھا۔ خاردار کا مطلب آپ سمجھے، لوہے کے کانٹے پڑے تھے توق میں، جو باہر کی طرف نہیں تھے، گلے کے اندر کی طرف تھے۔ ہتھوڑی مار مار کے حداد چاہتا ہے کہ گلے کا توق نکل آئے، مگر نہ نکلا۔ کہ اس ہتھوڑی سے یزید یہ گلے کا توق نہ نکلے گا قیدی کے، تو ایک اور ہتھوڑی منگائی گئی، اور اب حداد نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے جو گلے کے توق پر ہتھوڑی ماری تو گلے کا توق تو نکلا، مگر حداد بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوہا کاٹنے والا غش کھا کے گر پڑا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہ میں نے اس قیدی کی گردن پر اتنا گہرا زخم دیکھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ عزادارو، اب ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے نا، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں توق نہیں ہے، کمر میں لنگر نہیں ہے، اب سجاد آزاد ہو گئے۔ کہا میں نے آزاد کیا سجاد، تمہارا جی چاہے یہاں رہو، جی چاہے مدینے جاؤ۔ یزید سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عزادارو، سید سجاد محل سے شام کے قید خانے کی طرف چلے۔ زینب تو قید خانے کے دروازے پر کھڑی تھی نا، دور سے دیکھا، خیال ہوا کہ یہ میرا بھتیجا سجاد ہے، مگر کہا نہیں میرا بھتیجا سجاد کیسے ہوگا، وہ تو قیدی بن کے گیا تھا۔ آنے والا آزاد نظر آ رہا ہے، آنے والے کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں ہے، بیڑی نہیں ہے۔ جب قریب آئے اور یقین ہو گیا زینب کو یہی میرا بھتیجا سجاد ہے، تو ایک مرتبہ رو کے زینب کہتی ہیں آؤ میرے لال، تمہاری رہائی تو تمہاری پھوپھی قربان۔ سجاد آئے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کیا ہے، اور یہ اختیار دیا ہے جی چاہے یہاں رہے، جی چاہے مدینے جائیں۔ کہا بیٹا ابھی جاؤ اور جا کے یزید سے کہہ دو کہ زینب نے اپنے بھائی کا بھی ماتم نہیں کیا ہے، مکان خالی کر دے تاکہ زینب اپنے بھیا کا ماتم کر سکے۔ مجھے 7 دن تک ماتم کے تفصیلات کو نہیں پیش کرنا ہے۔ قصر یزید میں 7 دن تک ماتم ہوا۔ 7ویں دن جب ماتم ختم ہوا تو وہیں پر اماریاں آئیں۔ اب جو اماریاں آئیں اس پہ زیبر و حریر کے چمکتے ریشمی